بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما يا رب العالمين. محترم مصلیان گرامی قدر اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اسلامی ہدایات کی روشنی میں ان رولز اور اصولوں پر آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے کہ جن پر عمل کر کے سماج کو ایک بہتر سماج بنایا جا سکتا ہے. ایک اہم چیز جس کا تذکرہ میرے لیے اور آپ کے لیے بلکہ سارے لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تکبر سے منع کیا ہے، کبر سے، غرور سے، بڑائی یا بڑکپن کے اظہار سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اسی لیے آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے کئی ایک جگہ پر ان لوگوں کو اظہار نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے اندر اگر وہ پیدا ہو جائے تو نہ صرف اس کی آخرت تباہ کرتی ہے بلکہ اس کو سماج کے اندر سارے لوگوں سے جدا کر دیتی ہے. یہی بیماری فرعون کے ہاں آئی تو فرعون نے اپنے آپ کو کہہ دی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. یہی بیماری تکبر کی بیماری قارون کے ہاں آئی تو اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ میں نے حاصل کی میری صلاحیت سے مجھے ملی ہے، یہ مال اور یہ دولت جو میرے پاس ہے یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو اس کی دولت سمیت زمین نے دھسا دیا. تو کبر اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس کی آخرت بھی تباہ کر دیتی ہے اور دنیا بھی اس کی برباد کر دیتی ہے. تکبر، کبر، آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، اپنے آپ کی بڑائی بیان کرنے لگے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں، میرے سامنے کسی کی کوئی وقات نہیں، میرے پاس اتنا مال ہے، میں اتنا خوبصورت ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ علم ہے، میں اتنے زیادہ ایبلٹی کا مالک ہوں. تو یہ جو سوچ ہے، یہ فکر ہے، اسلام کلی طور پر اس کو حرام کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہر انسان کے اوپر اللہ نے ایک انسان کو رکھا ہوا ہے. کوئی انسان اس بات کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ہوں، اس وقت دنیا میں میں سب سے بڑا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس وقت مجھ سے بڑا عالم پورے روئے زمین پر کوئی نہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ یہ جملہ کہنا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، چاہے مال کو لے کر کے، دولت کو لے کر کے، خوبصورتی کو لے کر کے، یہ بات اللہ کو پسند آتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ، تمہارے علاوہ بھی اس روئے زمین پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. اور پھر وہ قصہ خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ایسے عالم سے ملنا چاہتا ہوں جو مجھ سے زیادہ عالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قصہ ذکر کیا سورۃ الکہف کے اندر. پھر جاتے ان سے ملاقات کرتے تو ان کا علم ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے. اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوں، میں ہی سب سے زیادہ مالدار ہوں، مجھ سے زیادہ اخلاق کسی کا اچھا نہیں ہے، یا یہ کہ مجھ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے، میں ہی اللہ کا سب سے زیادہ جو ہے نیک بندہ ہوں، تو یہ سب سے بڑا والا جو جملہ ہے یہ اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ دنیا میں انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اس سے بڑا کوئی اور دنیا میں ہوتا رہتا ہے. اور اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کہتا میں سب سے بڑا ہوں. اس لیے یہ جملہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اور یہ جملہ اللہ نے خود اپنے لیے استعمال کیا. اللہ نے الکبریاء ردائی، استکبار، کبر، بڑکپن کا اظہار کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں. اللہ نے کہا یہ میری چادر ہے،
اللہ نے کہا یہ میری چادر، یہ میری پہچان ہے کہ میں دعویٰ کروں میں سب سے بڑا ہوں، لہذا میری چادر کو اگر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اللہ نے کہا کیا متکبرین کے لیے، کبر کرنے والوں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ اللہ نے تیار نہیں رکھا ہے؟ لہذا یہ چیز جہاں انسان کی آخرت برباد کرتی ہے وہیں انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے۔ اچھا، یہ مذموم بیماری اگر پورے سماج میں عام ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ سماج میں کوئی کسی کے کام آئے گا؟ ہر کوئی بڑا بڑا کرے گا اپنے آپ کو، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہے گا، نہ کسی کے جو ہے، کیونکہ ہر آدمی نہ کسی سے تعاون مانگے گا، نہ کسی سے کوئی اور مدد، تو پورے سماج کے اندر ایک اختلاف اور انتشار کی فضا بن جاتی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر سماج والوں کے سماج میں رہنے والے لوگوں کے اندر تواضع پایا جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس جو مال ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میری خوبصورتی کچھ بھی نہیں، اللہ کی نعمت کے یہ سب اللہ کی نعمتیں، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اگر انسان پورے سماج کے اندر تکبر عام ہو جائے، کبریائی عام ہو جائے، یا انسان کے ہاں جو ہے غرور آ جائے، گھمنڈ آ جائے، تو سماج کے لوگوں کے درمیان محبت پھر رہ نہیں جاتے، کیونکہ کسی بھی انسان، چاہے انسان کتنا ہی چھوٹا ہو کیوں نہ ہو، وہ انسان بالکل یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنی بڑکپن کا اظہار کریں، آپ اس کے سامنے کہیں کہ میں یہ فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ انسان کو پسند نہیں آتا ہے، کسی بھی انسان کو پسند نہیں آتا ہے۔ آپ کے اندر وہ چیز ہو، انسان اعتراف کر سکتا ہے کہ آپ مالدار ہیں، لیکن آپ خود اگر بیان کرنے بیٹھ جائیں کہ بھائی میں بہت زیادہ ہوں، تو دوسرے انسان کے سننا پسند نہیں آتا ہے۔ اور جب آپ کی زبان اس طرح ہوگی، آپ کی سوچ اس طرح ہوگی کہ آپ کے اندر تکبر ہوگا، تو پھر کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے دو بات نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اس سے کیا ہے، سماج کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، سماج اور سوسائٹی میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، اسلام نے ہر اس چیز کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے اور ہر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے جس سے انسان کی دنیا بھی متاثر ہوتی ہے اور آخرت بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا کبر جیسی بیماری سے، تکبر جیسی بیماری سے اپنے آپ کو، انسان کو بچا کر کے رکھنا چاہیے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ تواضع، انکساری، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر کے چلنا، جو ہے چلتے ہوئے آرام سے چلنا، اپنے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رکھنا، اور چلتے ہوئے زمین پر پٹک پٹک کے نہ چلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تکبر اور کبر سے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ اگر انسان اللہ کی عظمت کو پہچان لے تو کبھی بھی یہ جملہ نہیں کہے گا کہ میں بہت بڑا ہوں، کیونکہ اللہ کے سامنے پوری دنیا چھوٹی ہے، پوری دنیا اللہ کے سامنے حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو امام بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔